بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری آف اسلامک ورلڈ۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے حالات۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے یہ تفصیل سے بیان کیا تھا کہ ابرہہ جو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے ناپاک ارادے سے آیا تھا وہ کس طرح سے ذلیل و رسوا ہو کر لوٹا۔ محترم ناظرین، قریش نے جب اپنی یہ عزت افزائی دیکھی تو آہستہ آہستہ ان کے اندر غرور پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ قریش کے اجلاس میں ایک تجویز پیش کی گئی۔ وہ تجویز یہ تھی کہ ہم چونکہ آل ابراہیم اور قبیلہ قریش ہیں، اس لیے ہمارے اور دیگر عرب قبائل کے درمیان فرق اور امتیاز ہونا چاہیے۔ ہم چونکہ اہل حرم، بیت اللہ کے متولی اور مکہ کے رہائشی ہیں، اس لیے ہمیں یہ اختیار ہے کہ کسی دوسرے مقام کی عزت نہ کریں اور دوران حج میدان عرفات میں ٹھہرنا ترک کر دیں۔ اس کے بعد تمام قریش نے میدان عرفات میں ٹھہرنا ترک کر دیا۔ اس اجلاس میں دوسری تجویز یہ منظور ہوئی کہ جب تک حج عمرہ کا احرام باندھے رہیں اس وقت تک حرم کے اندر باہر سے لائی ہوئی کسی چیز کا کھانا حرام سمجھیں۔ اگر روٹی بھی کھائیں تو وہ بھی وہ ہو جو حرم کے اندر پکائی گئی ہو۔ تیسرا اور سب سے غیر اخلاقی فیصلہ یہ تھا کہ ہر شخص پر فرض ہوگا کہ وہ دوران طواف قریش کے ہی کپڑے پہنے۔ بالفرض اگر قریش کے کپڑے دستیاب نہ ہوں تو اس کو اپنے کپڑے اتار کر برہنہ حالت میں طواف کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس میں شرم محسوس کرے تو وہ اپنے کپڑوں سمیت بیت اللہ کا طواف تو کر سکتا ہے، لیکن اس پر واجب ہوگا کہ طواف سے فارغ ہوتے ہی وہ کپڑے اتار دے اور دوبارہ کبھی وہ کپڑے اپنے استعمال میں نہ لائے۔ عورتوں کے لیے ایک نہایت ہی غیر اخلاقی بدعت کو اپنایا گیا، وہ یہ تھی کہ عورتیں طواف کے دوران صرف اور صرف اپنے بال چھپائیں گی، جبکہ باقی کپڑے اتار کر مجبوراً برہنہ ہو کر طواف کریں گی۔ ناظرین کرام، عرب کی حالت اسی طرح دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ ہر قبیلہ اپنے لیے ایک نیا مذہب گھڑنے لگا۔ شروع میں یہ لوگ صرف بیت اللہ کی تعظیم اور حرم کے احترام کی نیت سے جہاں کہیں سفر میں جاتے تو حرم شریف کا کوئی پتھر تبرک سمجھ کر اپنے پاس رکھتے۔ جب طواف کو جی چاہتا تو اس پتھر کو بوسہ دیتے اور اس کے گرد گھومنے لگتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نوبت شرک تک جا پہنچی اور کھلم کھلا بت پرستی ہونے لگی۔ ایک مرتبہ عمر بن لحی اس کو ملک شام جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں اس نے مقام معارب پر قوم عمالقہ کو بت پرستی کرتے دیکھا۔ عمر بن لحی ان سے متاثر ہو کر حبل نامی بت کو اپنے ساتھ لایا اور خانہ کعبہ میں اس کو لا کھڑا کیا۔ مکہ کے لوگوں کو اس کی عبادت اور تعظیم کرنے کی ترغیب دینے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لات، منات، عزا، اصاف اور نائلہ نامی طرح طرح کے بت قائم ہو گئے۔ الغرض انہوں نے بیت اللہ میں 360 بت اکٹھے کر لیے۔ اونٹوں کے متعلق بھی ان کے عجیب و غریب عقائد بن گئے، جیسے جس اونٹنی کے پے در پے 10-12 بچے پیدا ہوتے تو وہ آزاد کر دی جاتی۔ اس پر سواری کرنا اور اسے ذبح کرنا ممنوع تھا، البتہ صرف مہمانوں کے لیے اس کا دودھ پینا جائز تھا۔ ایسی اونٹنی کا نام سائبہ تھا۔ ایسی اونٹنی اگر بچہ پیدا کر دیتی تو وہ بھی ماں کے مثل متبرک اور آزاد سمجھا جاتا۔ اس کی آزادی کی علامت یہ تھی کہ اس کا ایک کان کاٹ دیا جاتا۔ اس کا نام بحیرہ تھا اور ایسے عرب میں بے شمار جانور تھے۔ جانور ذبح کرنے کی عادت تو گویا ختم ہی ہو چکی تھی اور مردار گوشت کھانے میں کوئی پرہیز نہ تھا۔ جس نر اونٹ سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو وہ سانڈ بنا کر ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا جاتا اور کوئی اس کو دیگر استعمال میں نہ لاتا۔ وراثت کے متعلق اگر عربوں کی بات کی جائے تو اس حوالے سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو تلوار لے کر میدان جنگ میں نکلے صرف وہی وراثت کا حقدار ہے، لہٰذا بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت سے مکمل طور پر بے دخل کر دیا گیا۔ جہالت اس قدر انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ باپ کی موت کے بعد
اس کا بیٹا اپنی سوتیلی ماں کو صرف ایک چادر پہنا کر اس کا خاوند بن جاتا۔ لڑکیوں کی پیدائش پر عار اور ذلت سمجھتے ہوئے ان مظلوموں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ یتیم اور لاوارث بچوں کے حقوق کا تو کوئی پرسان حال ہی نہ تھا۔ شعر و شاعری، قمار بازی، شراب نوشی اور رقص و سرور میں دن رات منہمک رہتے۔ اگر دو قبائل کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا تو وہ لڑائیاں نسلوں تک چلتی رہتی۔ انسانیت، اخوت، ہمدردی اور احساس تو ان کے قریب سے بھی نہ گزرا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حرم کی سرزمین کو ان بدعات سے پاک کرنا چاہا اور سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ہادی و رہبر بنا کر بھیجا کہ جن کی آمد سے ظلمت کے تمام اندھیرے چٹ گئے اور دین اسلام اور قرآن کا نور ہر طرف پھیل گیا۔ محترم ناظرین کرام، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ تاریخ کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچ سکیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔